بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم فطری طور پر یہ جانتے ہیں کہ بھوک کیسے مٹائی جائے اور پیاس کیسے بجھائی جائے۔ جہاں فطری رہنمائی کام نہیں دیتی وہاں ہمارے حواس ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر یا چھو کر معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاں حواس بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں عقل ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں پھر بھی ایسی رہ جاتی ہیں جو عقل کی دسترس میں نہیں آتیں۔ ان کے بارے میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء بھیجتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ان انبیاء میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں۔ ان میں سب سے اہم اور آخری کتاب قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کیا ہے، کیسے نازل ہوا، کیسے جمع کیا گیا، انسانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑے، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں اللہ، رحمان، رحیم بہت مشہور ہیں، اسی طرح قرآن حکیم کے بھی بہت سے نام ہیں۔ کتاب البیان میں ہے کہ قرآن حکیم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند ایک نام یہ ہیں: الکتاب، خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ نور، روشنی، راہ ہدایت دکھانے والی۔ شفا، روحانی بیماریاں دور کرنے والی کتاب۔ تذکرہ، نصیحت کرنے والی کتاب۔ العلم، سراپا علم و حکمت۔ البیان، واضح کتاب جس کی بات میں ابہام یا شک و شبہ نہیں۔ قرآن حکیم سے متعلق چند ایسی اصطلاحات ہیں جن سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، جیسے آیت۔ آیت کے لغوی معنی علامت اور نشانی ہے، اس کی جمع آیات ہے۔ قرآن حکیم میں آپ کو ہر صفحہ پر ایک جگہ دائرے کی علامت نظر آئے گی۔ ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک کے حصے کو ایک آیت کہتے ہیں اور دائروں میں نمبر اس صورت میں آیت کا نمبر بتلاتا ہے۔ پھر ہے سورت۔ سورت کا لفظ سور سے بنا ہے جس کا معنی ہے فصیل، شہر، پناہ۔ جس طرح فصیل کسی شہر کو زمین کے دوسرے حصوں سے الگ کرتی ہے، اسی طرح سورت قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتی ہے۔ کسی بھی سورت کے شروع ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ البتہ قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے اور وہ ہے سورۃ توبہ، اور ایک جگہ سورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے اور وہ سورۃ نمل ہے۔ قرآن حکیم میں 114 سورتیں ہیں۔ پھر ہے پارے اور رکوع۔ قرآن حکیم کو سورتوں اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کیا ہے، لیکن بعد میں علماء نے قرآن مجید کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ہر حصہ کو پارہ یا جزو کہتے ہیں۔ پھر ہر پارے کے مزید حصے کیے گئے اور ہر حصے کو رکوع کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید کو 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ روزانہ قرآن کے اتنے حصے کی تلاوت کی جائے جس سے ہر ماہ میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، اور نماز کی ایک رکعت میں آدمی بالعموم جتنے حصے کی تلاوت کرتا ہے اسے رکوع کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں 558 رکوع ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے منزل۔ جن لوگوں کو قرآن حکیم کی تلاوت کا زیادہ شوق ہو، وہ ہفتہ بھر میں پورے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے قرآن حکیم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصے کا نام منزل ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہوئیں جو یہ ہیں: سورۃ فاتحہ سے سورۃ نساء کے آخر تک، دوسری سورۃ المائدہ سے سورۃ توبہ کے آخر تک، تیسری سورۃ یونس سے سورۃ نحل کے آخر تک، چوتھی سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان کے آخر تک، پانچویں ہے سورۃ الشعراء سے سورۃ یاسین کے آخر تک، چھٹی سورۃ صافات سے سورۃ الحجرات کے آخر تک، ساتویں اور آخری سورۃ قاف سے سورۃ قرآن کے آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ اس پورے عرصے میں قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، گویا قرآن کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے اور کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی سورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ وہ صورتیں جو پوری یا ان کا اکثر حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتیں وہ صورتیں جو پوری یا ان کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کی تعداد 28 ہے۔ مکہ معظمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ شرک میں مبتلا تھے اور رسالت و آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے۔ نیز مکہ کے لوگ اپنی فصاحت و بلاغت اور ادبی و شعری قابلیت پر بہت فخر کرتے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں ایسا ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس کی مثال لانے سے عرب کے تمام شاعر اور ادیب عاجز آ گئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسلامی نظام حکومت کو چلانے کے لیے نئے نئے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی مسائل سامنے آئے۔ عرب کے مشرکین اور یہود کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات، اسلامی نظام حکومت کو چلانے کے لیے ہدایات، منافقین اور یہود کے ساتھ سلوک کے بارے میں احکام اور جہاد کی فرضیت، زکوٰۃ، حج، تجارت، وراثت، حدود اور دوسرے ملکی قوانین کے بارے میں رہنمائی کی گئی۔ مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں زیادہ تر طویل ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا قرآن پاک کے نام اور قرآن پاک کی چند اصطلاحات، یعنی آیت، سورت، پارے اور رکوع، منزل، اور اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں جانا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے قرآن مجید کی جمع و تدوین، وحی الہی، قرآن حکیم کی ترتیب، قرآن حکیم کی کتابت اور حفظ قرآن۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔